خاموشی سے بیٹھا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ خوشی کرتا ہے، بس جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ان کی ہتھکڑیاں کھول دی تھی، مولا وہ تو جنت بھی نہیں چاہتے تھے، زبردستی لے کر آئے ہیں۔ آج لے کر جاتی ہے نا زبردستی، اللہ ان ولیوں کو زبردستی جنت میں بھیجے گا۔ تو پھر فرمائے گا اپنے فرشتوں کو، مجھے پتہ ہے یہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہ عبادت جنت کی طلب میں کی ہے، نہ عبادت دوزخ کے ڈر سے کی ہے۔ انہوں نے میری زیارت کے لیے، میری چاہت کے لیے، میری محبت کے لیے ان مخصوص لوگوں کو اللہ زیارت کروائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ، یہ وہ اولیاء ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی اور تخت بلقیس حاضر تھا۔ یہ پاور کس نے دی؟ یہ وہ وعدہ ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذرا آج ذکر کرے نا، کیسے وہ ذکر کیسے کرتے تھے ہمارے بزرگ فرماتے، ذرا مل کر اللہ، ماشاءاللہ کتنے بیٹھے ہیں، مل کر بولے اللہ 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 اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیسا کمال ہوا۔ ایک مزیدار بات ولایت کے بارے میں آپ نے مختلف لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن یہ آستان فرید کا غلام اس بارگاہ کی نسبت سے عرض کر رہا ہے، ولایت ہے کیا؟ ولایت کا دورانیہ تھا 36 سال۔ کتنا؟ 36 سال۔ مکے کا سفر کتنا تھا؟ برے صغیر سے مکہ پاک کا کتنا سفر تھا؟ 1 سال۔ آج کتنا سفر ہے؟ 4 گھنٹے۔ کتنے؟ 4 گھنٹے جانے کے، 2 گھنٹے جدہ سے مکہ پاک کے، 6 گھنٹے، 6 گھنٹے واپسی کے، 12 گھنٹے، 1 دن وہاں لگانا کر کر اگلی فلائٹ پہ آپ صبح جائیں، شام کی فلائٹ سے آپ آ سکتے ہیں۔ ٹوٹل 1 دن کا سفر۔ کیا آپ سمجھ آئے گا کہ 364 دنوں کا سفر 1 دن میں آ گیا، 6 ماہ جانے کے، 6 ماہ آنے کے۔ اب کیا ہوا؟ 12 گھنٹے جانے کے، 12 گھنٹے آنے کے۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے کہ مہینے دنوں میں آ جائیں گے، سال مہینوں میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے۔ ولایت بھی یہی ہے کہ جو ولایت 36 سالوں میں ملنی تھی وہ 36 دنوں میں مل سکتی ہے۔ زیادہ لمبا چوڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سجدہ اس سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیں، ماتھا ٹیک دیں اللہ کے حضور اور پڑھ دیں سبحان ربی الاعلیٰ، اور آنکھوں سے ایک آنسو گر گیا، سمجھو ولایت ہے۔ کوئی لمبی چوڑی عبادت کی نہیں ضرورت، عبادت کے لیے ملائکہ کافی ہے۔ اللہ نے آپ کا خلوص دے۔ مجھے پوچھتے قربانی کریں کون سی کیسی کریں؟ میں کہا جس میں تمہاری نیت ہو، چاہے وہ جانور 1000 روپے کا ہو چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، جو تم نے نیت پیش کی ہے نا وہ قربانی ہے۔ شومنٹ قربانی نہیں ہے، نیت قربانی ہے۔ جو تمہارے دل کو اچھا لگے اور جس پہ تم پہنچ سکو وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، انشاءاللہ وہ قبول ہی قبول ہے۔ اسی طرح ولایت کا ایک دورانی ہے۔ آپ 5 وقت نماز ادا کریں، تہجد پڑھیں، تہجد کے ساتھ 3 وتر عشاء کے بھی پڑھیں۔ ان دونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز رفع حاجت یہ پڑھنی شروع کر دیں۔ پریشانی، رزق، اولاد، مال، جان، ہر چیز آپ کے لیے پوچھا گیا۔ میں نے عرض کی حضور یہ بتائیں کہ کون سا عمل کروں اللہ پاک راضی ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے حدیثوں میں نہیں پڑھا، تم میں بہتر وہ ہے جو متقی اور گریز کا ہے۔ صحابہ کا سوال ہے کہ حضور ہم میں افضل کون ہے؟ فرمایا تم میں افضل وہ ہے
جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. اور بزرگان دین کی آپ دیکھ لیں پوری زندگی رات کو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. اور اس لمحے میں ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے اے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگا. ہم تو سوئے ہوتے کیسے مانگیں گے، جھولی تو خالی ہے. جو سونے کا ٹائم ہے وہ آپ کی عشاء سے لے کر تہجد تک ہے. اگر اس ٹائم میں آپ سو جائیں اور پھر آپ تہجد کے ٹائم اٹھیں، میں کئی دفعہ لیٹ ہو جاؤں نا تو میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یا حضرت سیدنا عمر فاروق اگر میری فجر رہی تو روز قیامت آپ ہی ہوگا. اور پھر دیکھیے ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے ادھر آنکھ کھل رہی ہے. اور کوشش کیا کرے اس وعدہ الہی کی بارگاہ میں رات کو اس کی عدالت میں پیش ہو. دیکھیے گا میرے بھائیوں آپ کی زندگی بدل جائے گی، وہ زندگیوں میں سکون آ جائے گا. بابا جی سے پوچھا نا حضور زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ فرمایا میرے بیٹے جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا اس دل میں سکون بھی نہیں. آج جو دلوں کی بے چینی ہے وہ اس سکون میں ہے جو ذکر اللہ میں ہے. آپ یہ ذکر دن میں 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر، ابھی تو میں نے آپ سے زبان سے کہا نا جس دن آپ کے سوئے ہوئے دل سے یہ ذکر شروع ہو گیا نا سمجھیے گا ولایت. لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ولایت یہ ہے کہ پیر آئے گا تو ہوا میں اڑنے لگ پڑے گا. یار وہ تو پرندے بھی اٹھتے ہیں. پیر آئے گا تو ایک دیوار سے دوسری دیوار تو باندر بھی کرتے ہیں یار. یعنی شبدہ بازی کو ولایت. ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بات نکلے اور پوری ہو جائے. اس کے لیے ظاہری روپ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دل کا صاف ہونا ضروری ہے. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے وچ مسیح تو ستا رب جاگتا ڈاڈے نال. جب پریت ڈاڈے کے ساتھ ہے پھر حاضر بھی اس کی بارگاہ میں. اللہ محمد یار یار آجی خواجہ قطب فری حق فری یا فری حق فری یا فری حق فری یا فری حق فری یا فری. ایک شعر آج کل بڑا خوبصورت مجھے میں نے سنا تو میں نے اسے یاد کیا. کیوں تم میں امید خام یوں بوتا ہے، کیوں تک میں امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے. مومن ہے اگر اپنا مستقبل حال اللہ پہ چھوڑ پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے، نماز پڑھی نہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں حضور بتائیں نماز کیسے قائم کریں. میں کہتا ہوں نماز مشکل نہیں ہے، وضو مشکل ہے. تو وضو میں رہ کر نماز ادا ہو. واش روم جاتے ہیں، طہارت کی ایک رسم پوری ہوگی، ہاتھ دھوئے دوسری رسم پوری ہوگی. گرمی کی شدت ہے تو منہ میں دھو لیا تو فرض تو پورا ہو گیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ ہاتھ دھونے، مسح کرنا. جو پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں وہ طہارت کے بعد پاؤں بھی دھوتے ہیں. عموماً دھوتے ہیں. ہمارے جو مدارس کے بچے ہیں، بھائی لوگ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، وہ شک کی بنیاد پہ اپنے پاؤں جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایڑیوں سے اوپر تک جو ہے وہ طہارت کے بعد واش کر لیتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ناپاکی کا چھینٹا پڑا تو وہ صاف ہو جائے. تو پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک مسئلہ تو میرے بھائی جب بھی واش روم جائیں، رفع حاجت کے لیے جائیں، وضو کرنا. جب آپ نے وضو کرنا اپنی عادت بنا لی نماز مشکل نہیں ہے. نماز کبھی بھی مشکل نہیں ہے. جب آپ وضو میں ہوں گے آرام سے نماز جہاں پہ ہوئی پڑھ لی. فقہی اختلاف علماء میں اور مشائخ میں آستانوں پہ رہتے ہیں، وہ رہیں گے. لیکن آج جو اختلافات ہماری امت میں، حضور کی امت میں ڈال دیا گیا، یہ تلواریں نکل آئی ہیں کثرت سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے. وہ حرکات جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو اس کو کرنا کوئی ممانعت نہیں. چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے وہ چراغاں ہو، چاہے لنگر کا اہتمام ہو، چاہے امام پاک کا سوگ ہو، چاہے محرم کی نیاز ہو، کوئی بھی ایسا ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو اس کو نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. کرنے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کرنے سے کوئی ثواب نہیں ہے. اگر آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں. کسی چیز کو حجت نہ بنا.
کسی چیز کو حد بندی نہ کرے، آنے والوں کے لیے وہ رسم بن جائے یا آنے والوں کے لیے وہ فرض ہو جائے۔ اب دیکھیں نا آج کیا ہو رہا ہے، قربانی پہ جانور بھی بہت مہنگے مہنگے، غریب آدمی سوچ لینے کے لیے جاتا بھی ہے تو نہیں لیتا کہ میرے سامنے والے نے 20 لاکھ کا لیا ہے تو میں چھوٹا سا لیلا لے کر جاؤں گا، وہ مجھے محنت کرتا ہے، یہ کیا لیا ہے؟ تو یار ہے ہی اس کے پاس وہ تیرے 20 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے، تیرے پاس تو کروڑوں ہیں تو لے کر آیا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں جو وہ لے آیا ہے۔ تو دل آزاری سے بچیں۔ جب ہم لوگوں سے محبت کرنا سیکھ جائیں گے اور معاف کرنا سیکھ جائیں گے، کوئی بھی بات ہو ایک لفظ کہا کریں کہ یار مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، دیکھیے گا لوگوں میں کتنی محبت کرتا ہے۔ اور یقین مانیں، میں یہ بڑے دعوے سے بات کہتا ہوں کہ ایک درزی تھا حضور بابا جی کے دور کا، جب وقت آتا مسجد میں اعلان ہوتا فلاں کا جنازہ آیا ہوا ہے، وہ اٹھتا دکان بند کرتا جنازے میں کھڑا ہو جاتا، پہلی صف میں۔ کسی نے اسے کہا تو ذات کا درزی، تو اپنی مزدوری کیا کر، تو جنازہ پڑھنے آ جاتا ہے، تیرا جنازہ کس نے پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اتنا پتا ہے کہ مسلمان بھائی کوئی فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھ لینا چاہیے، میں تو اسی لیے آ جاتا ہوں کہ میرا ایک بھائی، میرا قومی بھائی جو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، جس رسول کی میں اطاعت کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہے، جو کتاب میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتا تھا، جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتا تھا، تو میں اس رشتے کی وجہ سے جو ہے آ جاتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ تو پھر لوگوں نے کیا دیکھا، سلطان ریاست الدین بلبل دنیا سے انتقال کیا، ایک طرف سلطان ریاست الدین بلبل کا جنازہ آ رہا تھا اور ایک طرف اس درزی کا آ رہا تھا۔ جتنے ملک نے سلطان ریاست الدین بلبل کا جنازہ پڑھا اتنوں نے اس درزی کا پڑھا۔ پھر اللہ جب عزتیں دیتا ہے تو اسی بات پہ کہا نا، پھر مومن ہے اگر تو اپنا مستقبل حال اللہ پہ چھوڑا، پھر دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، محبت کی فصل لگانا شروع کر دیں، اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے دوست احباب سے آپ ملے، انہیں تحفے تحائف ہوئے، اور اللہ کی رضا کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ دیکھیے گا، اور جو اچھی بات لگے اسے آگے ڈیلیور کریں۔ بابا جی اس پہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں، آخر میں ہمیشہ سناتا ہوں اور مجھے ابھی بھی فرمائش ہے کہ اس شعر کو جو ہے میں آپ کی خدمت میں سناؤں۔ بابا جی بڑا خوبصورت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ویک فریدا مٹی کھلی، ویک فریدا یعنی اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، فرید دیکھ لے اپنی آنکھوں سے یہ جو مٹی ہے نا یہ کھلی ہے، ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اٹھے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی مٹی ہوے، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری تے نہ اے میری، چار دناں دا میلا دنیا بعد وچ ہے گی مٹی دی ڈلی، نہ کرے تھے ہیرا پھیری۔ یہ جو میں نے اتنی آپ کو نصیحت سے کی، یہ آپ کا مال نہیں لوٹیں گے، یہ آپ کا ایمان لوٹ لیں گے، کھوکھلے داموں سے، کھوکھلی روایات سے یہ آپ کا ایمان لوٹیں گے۔ کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے گا، کوئی اہل بیت کے بارے میں بات کرے گا، کوئی قاتلان حسین کے بارے میں بات کرے گا، کوئی مظلومیت کی بات کرے گا، کہیں نہ کہیں اس پہ آپ کو پھنسا لے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہ کرے تھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر، تو اپنے بت کو کہا کہ مٹی دے نال نہ دھوکا کر، تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر۔ آج ہم کہتے ہیں چودھری صاحب، میاں صاحب، بڑے صاحب، دیوان صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، مشائخ صاحب، فرمایا نہ کر تھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکا کر، تو بھی مٹی او بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر۔ جب اللہ عزت دیتا ہے قبر کو، قبور کو اللہ عزت دیتا ہے، تو پھر سیدہ علی اجویر خاموشہ میں رہنے والی قبر مبارک جو ہے وہ دنیا کے لیے چراغ بن کر روشن کر دیتی ہے، اور آج پوری دنیا وہاں سے پھیلا ہے۔ فرمایا جتنا بڑا بھی پیر ہو نا، پیر کامل، کامل آدھا رہنما، کہ اپنے آپ کو کوئی جتنا مرضی کرنے کا سکتے، یہ ان کی بھی رہنمائی فرمائے۔ اور پھر نسبیں دیکھیں، نسب کامل نجیب الطرفین سے خاندان رسول کا چراغ،
وہ علیحدہ بات ہے کہ اس چراغ کو کچھ لمحے جو ہے وہ بجھائی رکھا، اور جب نظر پڑی، جب حکم آیا تو ایسا روشن کیا پوری دنیا روشن ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں ذات پات دیگل ذات بھی مٹی تو بھی ذات فقط اللہ دی اچھی، باقی سب فرید مٹی مٹی دیا بندیا، کاتی تیری بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، اے دے بھی مٹی اے رات بھی مٹی تیری اچھی ذات بھی مٹی، تو مٹی وچ مٹ جائے گا پھر تیری اوقات بھی مٹی، ویک فریدا مٹی دی ڈھیری جن دے اتے ککھ پڑے، قبروں پہ دیکھتے ہیں نا ککھ کرنے پڑے ہوتے ہیں، پھول ڈالنے والا کوئی نہیں، صفائی کرنے والا کوئی نہیں، فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی دی ڈھیری جن دے اتے ککھ پڑے، اتھوں کوئی نہ موڑیا، ایتھوں ہی لکھاں گئے، یہاں سے ہی ہم نے جانا۔ تو میرے بھائیوں تیاری کرو، پتہ نہیں کون سا وقت اس وعدہ العاشق کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا لو، نماز کو معمول بنا لو، دلی قرآن پاک کھولو، 1 منٹ کے لیے کھولو لیکن کھولو ضرور، اس کو پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یاد رکھیے گا جب ہمارا دل قرآن پڑھنے پہ لگے گا دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی، اور جہاں حضور کی بات ہو اپنا گھر بار، اپنی اولاد، اپنا مال لے کر نکلے۔ اگر مثال چاہتے ہو تو غازی ملت غازی علم الدین شہید کو دیکھ لو۔ علامہ اقبال صاحب نے بڑا خوبصورت کہا، شاہ جی اسی نسب سنبھال دے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے، ہم تو نسب ہی اپنا سنبھال کر درگاہوں پہ بیٹھے رہے، اور ایک ایسا بچہ جسے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا وہ اب سے آگے نکل گیا، لاکھوں مسلمان اس کے جنازے پہ۔ پھر جب رحیم یار خان کی جیل سے نکالا گیا اور قبرستان میں میانی صاحب دفن کیا گیا تو کئی مہینے گزر گئے، تو لاش جسم مبارک اتنا تر و تازہ تھا جیسے ابھی کون سا عمل تھا؟ حضور کی محبت۔ قائد اعظم صاحب نے پوچھا کہ جب تم چلے گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ تو میں تسلی کرنے آیا تھا تو زندہ تھا، تو میں ٹکڑے ٹکڑے کے ہاتھ سے کیے، لیکن پھر تسلی کرنے آیا کہ دل نہیں مانا، تو کہا ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، کوئی گواہ کوئی نہیں ہے، فرمایا زندگی میں کی ایک نیکی ہے وہ بھی کہوں گا، ایک نیکی زندگی میں نے کی اور وہ بھی کہوں کہ میں نے نہیں کی۔ آج دنیا غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کو جانتی ہے، اور پھر دوسرے غازی ممتاز حسین حضور کی ناموس کے لیے آج دنیا جانتی ہے، اور پھر ان کے دفاع کرنے کے لیے بابا خادم حسین رضوی جیسے، اور آج دنیا انہیں جانتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میری ملاقاتیں ان سے کافی دفعہ ہوئی، لیکن ان کی ایک بات میرے دل کو چیر کر چلی گئی کہ جب صاحبزادی صاحب نے کہا نا کہ بابا آپ تنظیم چھوڑ دیں، یہ مشن چھوڑ دیں، آج ہمیں رسوا کیا گیا، بیٹی نے کہا، کسی اور نے نہیں، بیٹی نے، تو بابا جی فرماتے ہیں آن دی ریکارڈ موجود ہے، کیا تیری عزت سیدہ فاطمہ سے زیادہ ہے؟ یا تیری عزت سیدہ زینب سے زیادہ ہے؟ ان کے ساتھ کربلا میں کیا نہیں ہوا، تو شکر کر کہ روز قیامت کہنے والی ہوگی کہ حضور کی ناموس کے لیے میرے ساتھ تو یہ نسبت کا کمال ہے۔ تو میرے بھائیو جو ہماری نسبتیں ہیں نا اسے مضبوطی سے تھامیں، جہاں سے بارگاہ مصطفیٰ کا فیض ملے، محبت رسول کا درس ملے، محبت اہل بیت کا درس ملے، محبت صحابہ کا درس ملے، محبت اولیاء کا ملے، اس محفل میں ضرور جائے، اور جو ان کا ذکر نہ کرے، ان سے منافقت کرے، ان سے دور چلے۔ یہی اصل طریقہ کار ہے۔ اور بالخصوص خاندان چشت جو اہل جماعت سنت کا رہبر ہے، جنہوں نے اس سنت جماعت کو بنایا اور فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نادار درد است حقا کے بنائے لا الہ است حسین. انہوں نے بتا دیا کہ کربلا میں حق پہ کون تھا, حق کس کے ساتھ تھا اور دین کس کے ساتھ تھا, دین کی پناہ کس کے ساتھ تھی. انہوں نے وضاحت کر دی. اب ہمیں کسی ایرے گہرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا مجھے پتا چلا ایک چشتی بھی ہے جو یزید کا پیروکار ہے. میں کہ چشتی ہو اور پیروکار یزید کا ہو, میں کہ چشتی ہونے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضرور ہے. میں کہ چشتی حرامی نہیں ہو سکتا, حلالی ہوگا تو چشتی ہوگا. اور جو یزید کے پیروکار ہیں وہ چشتی نہیں ہے, وہ خبیث النسل ہے. اور جو خاندان چشتی کو بدنام کر رہے ہیں اور کوئی چشتی بن کر اور تعریف یزید کی کرے اور اہل بیت کے خلاف زبان درازی کرے, اسے سٹیج سے نیچے اتار, اسے بیان نہ کرنا. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسین سے, جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے محبت کرے, جو حسن سے کرتا ہے وہ فاطمہ اور علی سے کرے. اور پھر فرمایا اللہ جو ان چاروں سے محبت پانچوں سے کرے تو بھی ان سے محبت کر. یہ کون سا چشتی ہے؟ مجھے یاد آیا کہ جو خاندان چشت کا نام استعمال کر کر سٹیج پہ بیٹھ کر اور پوچھ اس سے کہ جس کی تو تعریف کر رہے ممبر اس کے نانا کا ہے یا جس کے خلاف بات کر. چشتی تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خاندان رسول کے خلاف بات کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خاندان رسول کے خلاف سوچے تو کافر ہو جائے. اب میں نے بتا نا سٹارٹنگ میں کہ کافر کافر کی صدا ہے. اگر کسی کے دماغ میں بارگاہ مصطفیٰ کا شک بھی پڑ جائے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے. اسے چاہیے کہ توبہ کرے, استغفار کرے, کفارہ ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. یہ کون سا چشتی ہے جو ادھر سے پتہ نہیں کہاں سے کچے کے علاقے سے اٹھا اور چشتی بن کر اور خاندان رسول کے خلاف بکواسیات کیے جا رہے ہیں. وہ ایڈا ہی شوق ہے. ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین, تو یزید کا نام. ہم یہ نہیں کہتے کہ تو چھوڑ دے یزید کو, رشتہ داری رکھ اس کے ساتھ. ہمارا جو تعلق اور واسطہ جس بارگاہ سے ہے وہ رہے گا, وہ کبھی نہیں ختم ہوگا. جو یزید کو ٹھیک کہتے ہیں اسے کہ اچھی بات ہے, ہاتھ اٹھا کہ اللہ اس کے ساتھ میرا خاتمہ کر. ہم مناظرہ کرنے والے نہیں, ہم مبالغہ کرنے والے. جو کسی کی بات کرے اسے کہ ہاتھ اٹھا کہ اللہ میرا خاتمہ روز قیامت اسی کے ساتھ کرے. پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہیں. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرما, ہمارا خاتمہ بارگاہ مصطفیٰ سے فرما, ہمارا خاتمہ صحابی رسول سے فرما, چاروں خلفاء راشدین سے فرما. تو بھی کہیے کہ تیرا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو تو پتہ چلے گا کہ کتنے جوتے پڑیں گے آگے جا کر, کدھر امت کو لے کر چڑھے گا. مجھے تو یاد ہی آخر میں آیا کہ خود کو چشتی کہتے ہیں. پھر ماں نیک نہیں ہونی یا پیو ایک نہیں ہونی. ماں دا نیک ہونا تو پیو دا ایک ہونا تد چشتی بن جائے. ایویں نہیں چشتی بن جائے. چشتی گناہگار ضرور ہو سکتا لیکن گستاخ نہیں ہو سکتا. بارگاہ مصطفیٰ کا, خاندان رسول کا گستاخ نہیں ہو سکتا. ہماری تو مجلس سے شروع نہیں ہوتی جب تک ہم قول نہ پڑھوائیں, امام علی علیہ السلام کا کلام نہ پڑھا جائے, من کنت مولا فہذا علی مولا. ہماری تو قوالی جو ہے وہ مولا سرکار سے شروع ہوتی ہے, جن کے لیے حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں کہوں علی نو دوست منو, علی نو بھائی منو, علی نو جو منو, جو نبی پاک نو من دے دے وہی علی پاک. ٹھیک ہے, جو ان کو مانو وہی ان کو مانو. تو پتہ چل جائے گا کہ حضور کو جب دوست کہو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے.
حضور کو بھائی کہو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، حضور کو والد بناؤ گے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ کدھر امت کو لے کر جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ جہاں پہ عشق رسول ملے، بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ملے، صحابہ کی محبت ملے، اہل بیت کی محبت ملے، بزرگان دین کی محبت ملے، صحیح جو بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کو سنا کریں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ یہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک بندہ آج کل بڑا بول رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ صوفیاء نے کیا کیا؟ میں کہ جب صوفیاء لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے نا تو اس کے بٹکے جو ہیں وہ مندر کی گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ اگر وہ مسلمان نہ کرتے نا تو آج یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر اکیڈمی نہ چلا۔ جب ہمارے بزرگ مسلمان کر رہے تھے، اس سے پوچھ لو، دیوان عثمان فرید چشتی، ولد دیوان محدود مسعود چشتی، ولد دیوان غلام قطب الدین چشتی، ولد دیوان سید محمد چشتی، ولد دیوان فتح محمد چشتی، اسے کہ تو سنا دو، سنا نا ذرا۔ حضرت آدم علیہ السلام تک کا شجرہ پورا پڑا ہے، انہوں نے پیچھے گھنٹیاں والے لبنے پیچھے مرزا صاحب بڑھ کے مندر میں گھنٹیاں بجا۔ الحمدللہ ہمارے نسب میں کوئی نہیں بجاتا۔ یہ جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کا نسب بارگاہ مصطفیٰ تک جاتا ہے، اور جس ٹائم ان کے بزرگ گھنٹیاں بجا رہے تھے تو یہ ہمارے بزرگ کلمے پڑھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور آپ نے حدیثیں کیوں نہیں اکٹھی کی؟ جب پڑھی 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن، باپ قاضی وقت جمال الدین سلیمان، دادا گورنر ملتان قاضی وقت چیف جسٹس ملتان، اور گورنر ملتان حضرت قاضی شعیب احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں کہا حضور کتابیں کیوں نہیں اکٹھی کی؟ 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن، 17 سال کی عمر میں عالم دین، 22 سال کی عمر میں PhD، تمام ظاہری باطنی علوم پہ۔ تو میں کہا حضور کیوں نہیں آپ نے کی؟ کیوں نہیں حدیثیں اکٹھی کی؟ کیوں نہیں قرآن کی تفصیلیں لکھی؟ تو مجھے فرماتے ہیں عالم خواب نے یہ سوال پیش کیا، عالم خواب نے جواب دیا۔ کسی سے بھی ملاقات کرنی ہے 2 رکعت نماز رفع حجت پڑھے، تہجد کے ساتھ مل کر 3 وتر پڑھے، تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، یا فجر کا ٹائم ہے فجر پڑھ لیں، تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، پتہ چل جائے کہ آپ کا سوال کا جواب کیا ہے۔ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، نمبر ملاؤ تو فون مل جاتا ہے، جی آئے نمبر ملانا امریکہ ملا سکتا ہے، تو تسی بھی تو صحیح نمبر ملاؤ نا۔ ایڈریس میں نے بتا دیا، نمبر میں نے بتا دیا، ملاؤ۔ عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر سو، تہجد پڑھو، وتر پڑھو، 2 رکعت نماز رفع حاجت پڑھو، فجر پڑھ کر تھوڑی دیر ریسٹ کرو، جو سوال ہے خواب میں پتہ چل جائے گا جواب۔ اتنا لمبا پیٹ تھوڑے کو نظرانہ لیندے، راتی سجدے پہ اندر مولا اندہ کام کرتے، لوگ انہیں اندے بعد نہیں دینا، کام ہو جاتا ہے پھر آپ۔ تو یہ بات ہے کیا؟ جو بھی آپ پوچھنا، تو فرمایا بیٹا ہم تفصیل لکھتے، حدیثیں اکٹھی کرتے، قرآن کے ترجمے کرتے، یا کافروں کو مسلمان کرتے؟ اگر یہ سارا عمل کرتے تو پھر یہ 90 لاکھ مسلمان، ہم نے لوگوں کے دلوں میں حدیثوں کو اکٹھا کیا، ہم نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کو اکٹھا کیا۔ آپ کی یونیورسٹی سے دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں پیدا ہوئی، مخدوم علی احمد صابر جیسی ہستیاں پیدا ہوئی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی جیسی ہستیاں پیدا ہوئی، شمس الدین تقبانی پتی جیسی ہستیاں پیدا ہوئی۔ آپ نے وہ مدارس بنائے جو وقت کے ولی تھے، جو اکیڈمی میں آتا تھا ولی ہو جاتا تھا، ظاہری باطنی علوم سکھاتے تھے اور پریکٹیکل بتاتے تھے کہ کرنا کس طرح ہے۔ ایک شخص آیا، حضور بیٹی کی شادی ہے، مہربانی فرمائیں۔ آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، پھونک ماری، دے دیا۔ وہ گھر گیا، دیکھا سونے کی تھی، انہیں بیوی نے آکا آجا بلیے سونا بناوا دا نقصہ لگا، ساری رات پڑھتا رہا، مٹی پٹی رہی، سونا نہیں بنا۔ بابا جی کی بارگاہ میں آیا، حضور آپ نے تو 3 دفعہ پڑھا تھا، سونا ہو گئی، میں ساری رات پڑھتا رہا۔ فرمایا
بے شک کلام الہی ہے لیکن زبان فرید کی ہے۔ سونا بنانے کے لیے زبان بھی فرید کی ہے، اور زبان فرید کی بنے گی کیسے؟ ذکر اللہ سے اور ذکر مصطفیٰ عشق رسول سے بنے گی۔ فرمایا اگر ہم یہ سارا کام کرتے تو پھر یہ 90 لاکھ مسلمان نہ ہوتا، 40 لاکھ تو بابا جی نے کلمہ پڑھا ہے۔ فلسطین تک آپ جائیں، آج بھی نیٹ پہ جائیں، بابا جی کی قلعہ کا اسرائیل میں موجود ہے، فلسطین میں بھی موجود ہے، پیدل سفر کیا، اور وہ آج ہندو برادری کے پاس وہ پراپرٹی ہے جو اس کی ٹیر گیٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ پورا سسٹم ویسا ہی بنا ہوا ہے جیسا بابا جی نے چھوڑا تھا، جہاں نمازیں بھی پڑھی ہیں، قرآن، فیملی ہندو ہے اور قرآن کی حفاظت کر رہی ہے، جہاں نمازوں کی حفاظت کر رہی ہے، لوگوں کو وزٹ کروا رہی ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہاں، لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں مسلمان ہو کر یہ نہیں کرتا، وہ ہندو ہو کر 800 سال بعد یہ کرتا۔ بات تو کلمے کی رہ گئی، کوئی فرید کا دیوانہ وہاں گیا تو کہے گا بھائی تو بھی کلمہ پڑھ لے، جب اتنی خدمت کرتا تو دلوں کو فتح کیا، دلوں میں عشق ڈالا۔ بتاؤ نا آج تک کسی نے حضور گنج شکر کو گالی نکالی ہو؟ 800 سال گزر گئے، ایسی خدمت کی، ایسے لوگوں کو دلوں کو فتح کیا، آج لوگ فرید کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تو کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، کدی کہتا اماں شاہ کوئی نہیں۔ میں کہ پھر تیرا جمنا ہی ہے، تیرا جمنا ہی ہے۔ لیکن ہمارے ایک صاحبزادہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا اگر اسے اہل بیت کی محبت سمجھ آ گئی ہے نا تو اس کو اہل اولیاء کی بھی محبت سمجھ آ جائے۔ ہمیں یہ خوشی ہے کہ اہل بیت کی محبت سمجھ آ رہی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کل کا بھولا واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ میں اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، اس کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، اور اس کا خاندان اس کی وجہ سے پریشان کی ہے کہ یہ کہیں مارا نہ جائے۔ ہم نے کہا اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اسے واپس لے کر آئے۔ اگر اہل بیت کی محبت سمجھ آ گئی تو صحابہ کی محبت بھی سمجھ آ جائے گی، صحابہ کی محبت سمجھ آ گئی تو بزرگان دین کی بھی آ جائے گی۔ بھائی جان گزارش اتنی ہے کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے نزدیک گھروں پہ فتنے برپا ہوں گے، یہ وہی فتنے، ان سے محفوظ رہیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔